السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز۔ تھنک ٹینک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے چوٹی کے صحافی، اعلیٰ پائے کے دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، سلمان غنی صاحب، اینڈ گڈ ٹو ہیو یو بیک سہیل وڑائی صاحب، اور جناب ایاز امیر صاحب۔ آج کی تاریخ 7 مئی، یعنی کہ ڈان لیگز تنازع اب 7 ماہ کا ہو چکا ہے، لیکن نتیجہ وہی ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ 30 اپریل گزرے اتوار کو جاتی عمرہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اور امید بندھی کہ نوٹیفیکیشن اب آیا، دوبارہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا تھا ایسا ہو نہ سکا۔ پھر اس کے بعد چیف ایگزیکٹو ملے آرمی چیف سے اور پھر امید بندھی کہ اب نوٹیفیکیشن آیا، لیکن 2 روز کے دوران دوسری بار چودھری نثار بھی وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، نوٹیفیکیشن آیا نہیں۔ جو سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعطیلات ہیں یا تحفظات ہیں کچھ جنہیں دور کیا جانا ہے اور ان میں اتنا وقت درکار ہے؟ جیسے کہ میرے اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ الجھا دیا گیا ہے، تو آپ ہمیں ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر جو ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے کہ وجہ کیا ہے ڈان لیگز کے نئے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی، تعطیلات یا تحفظات؟ اور یہی سوال اپنے اینالسٹ جناب سہیل وڑائی صاحب کے سامنے میں رکھوں گی۔ جی سہیل صاحب۔ میرا خیال ہے تعطیلات ایک بہانہ تو ہو سکتا ہے، اصل وجہ وہ تحفظات ہی ہوں گے جس میں دونوں ایک دوسرے کو متوازن کرنے کی اور اپنے حق میں جو اگلا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ گو معاملہ ہارون الرشید صاحب نے اطلاع دی تھی کہ بہت پہلے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا، پھر انہوں نے بتایا کہ طے ہو گیا ہے اور واقعی ہی ویسا ہی ہوا اور معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے۔ البتہ اس کی عبارت پر اس کی نوٹیفیکیشن کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، ڈیفینیٹلی اس کے پروز اینڈ کونس پر بات ہو رہی ہوگی۔ آج جو خبریں اور افواہیں اس سے پھیلی ہیں کہ فواد حسن فواد 1 سال کی چھٹی پہ جا رہے ہیں، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی مجھے اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی جڑی ہوئی افواہ لگتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اور جلد از جلد اس کو نوٹیفیکیشن کو جاری ہونا چاہیے۔ یہ جتنا اس میں دیر ہوگی اتنی افواہیں جنم لیں گی، اتنے شبہات جنم لیں گے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کوئی معاملہ ریزالو کر کے اور اس کا اعلان نہیں نہ کرتے تو اس کے اندر مزید پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس کو جلد از جلد نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے۔ ہارون صاحب، کون سے پیچ و خم ہیں جو سلجھائے جا رہے ہیں، تاخیر کی جا رہی ہے؟ بات یہ ہے جب اربوں خربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، کوئی چیز بہت اہم ہو تو سارے سیکرٹ کوئی شیئر نہیں کرتا۔ جو خبر تھی وہ اتفاق سے مجھے پتہ چل گئی، میں نے آپ کو بتا دی۔ وزیر اعظم یہ 2 باتیں کہہ رہے تھے۔ وزیر اعظم ایک تو یہ کہہ رہے تھے بڑی بے چینی سے کہ میں حاضر ہوں، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ہر معقول یعنی ہر بات سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کوئی ایسی ویسی بات، اور یہ بھی ادھر سے یہی کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار، جناب ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اوپر سے دونوں بڑے مضبوط سے، اندر سے دونوں میں خودبد ہو رہی تھی۔ یہی اقتدار کی جنگوں میں ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک اور نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میری رسپیکٹ کا کیا ہوگا، میری عزت کیسے بحال ہوگی، جو کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کے تناظر میں بیٹھ کے دیکھیں نا ان کا نقطہ نظر سے کہ بھائی ان کا ہے ریجیکٹڈ۔ اب جیسے میں نے کل کہا تھا کوئی چھوٹی کی درخواست ہے ریجیکٹڈ، وہ تو شائستگی سے رد عمل دینا چاہیے تھا نا کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے مطابق نہیں ہے، بس سادہ سی بات تھی، نٹ اکارڈنگ ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ کہہ دیتے، پھر بھی یہی نتیجہ تو پھر بھی یہی نکلتا، مگر اس میں ذرا شائستگی محلوظ رہتی۔ اب وزیر اعظم صاحب کو عزت کا کوئی پتہ ہو، اگر معافی چاہتا ہوں کو پڑھنے لکھنے سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہو، کبھی اہل علم کے پاس بیٹھے ہوں، عزت ان چیزوں میں ہوتی نہیں ہے۔ عزت آدمی کی کیا تھی، قرآن مجید کیا کہتا ہے، عزت اللہ کے لیے، پھر کہتا ہے عزت اللہ کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، پھر کیا کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں، کام کریں، خدمت کریں لوگوں کی، اور پیسے جڑے باہر رکھے نا واپس لے ہون، مال بنانا بند کرن، کاروبار پہلی ترجیح نہ ہو، تو لوگ ان کے ہاتھ چومیں گے۔ قائد اعظم کو چلے گئے دنیا سے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کی یاد آتی ہے تو دل تکریم سے جھکتا ہے۔ ٹیپو کو ہو گئے 218 سال ہو گئے، 21 مقامی زبانوں پہ اس پہ گیت لکھے گئے ہیں، اور سنگ سیاہ کے اس مقبرے پر چراغ کبھی بجھتے نہیں ہیں۔ تو عزت ان چیزوں سے تھوڑی ہوتی ہے، بات ٹھیک ہے ان کی عزت کا کچھ خیال کر لیں گے، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ سہیل صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عقل جو ہے وہ غالب آئے گی اور خوش آئند ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیا ہے جو ہو نہیں پا رہا ہے۔ ایاز امیر صاحب راؤ تحسین اور طارق فاطمی بات کر چکے ہیں اپنی بے گناہی کی، کیا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے، کلین چٹ دے دی جائے اور کوئی اور مجرم ٹھہرے، ایسی پاسبلٹی؟ یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ایک ایسے مسئلے کو آپ نے تاریخ بھی بتا دی کہ 7 مہینے ہو گئے، طول دے دے کے یہاں پہ جو ایک اخلاقی جرت ہونی چاہیے اس نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔
वैसे शेर और शेर का धाड़ना और बाकी पता नहीं गीदड़, ये वो बस कहते रहते हैं, लेकिन जो एक जुर्रत होती है वो बिल्कुल नहीं है। सदाकत से दूर भागते हैं। और यहाँ हमारे माशरे में और हमारी सियासत में ख़ास तौर पे ये हो गया है कि अक्ल और दानिश जो है, जिसे अंग्रेजी में हम विजडम कहते हैं, उसको चालाकी समझा जाता है। आप चालाक हैं और चालाकियां छोटी छोटी आप दिखा रहे हैं तो उसको कहते हैं हाँ जी ये बहुत ऐसा कौन दिखा रहा है दोनों साइड्स में से चालाकियां? देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मफहूम ही आप बयान करते हैं तो आदमी समझ जाता है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, हुकूमत कर कौन रहे हैं? जो मुंतखब जमात है, पार्लियामेंट है, वो कर रही है। और अगर मामला हल नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे जाती है। ये मसला जो है हो गया था, का इर्तकाब होना नहीं चाहिए था। ये जो थी डॉन लीग्स का, ये आप क्या हासिल करना चाहते थे? अपनी फौज के खिलाफ चलें, हो गया, सरजद हो गया, इसे कवर करना चाहिए था, जल्दी निपटाना चाहिए था। आर्मी कमांड में चेंज हो गया, गिला था, राहील शरीफ से नया आ गया। उस मौके और माहौल का फायदा उठाते हुए फिर जल्दी पेशरफ्त कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये सोच के हाँ जी हो जाएगा, गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा, कर लेंगे, ये होगा, नहीं, करते करते ढीला है। हुकूमत नाम की, देखिए हम अखबारों में टीवी पे देखते हैं एक फीता काटा जा रहा है, कुछ फलाने मंसूबे का हो रहा है, लेकिन हुक्मरानी, हुकूमत, गवर्नेंस नाम की जो चीज़ है कोई नहीं। फैसले जो कर रहे हैं, कोई अफगान चमन में कोई सरहद पे होता है, फौज अपना वो फैसला करती है, ठीक है वो करती है, लेकिन इसमें जो चमन में हमारा रिएक्शन हुआ है पाकिस्तान का, उसमें कोई अमल दखल सिविलियन हुकूमत का नहीं है, मेरे ख्याल पूछा भी नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है? आज फ्रांस में इंतखाब हो रहा है, बिल्कुल नए नवेले उम्मीदवार हैं। एक की उम्र 39 साल है, एक वो खातून पहली दफ़ा हैं, उनकी वो 41, मैरीन ले पेन जो है। इश्यूज वहाँ पे और हैं, डिस्कस हो रहा है वहाँ, हम पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। जो हमने वो उठाई थी वो बागदौड़ 1985 में, और उससे पहले वो अब तक यहाँ पे वो चल रही है। कोई नई चीज, कुछ जिद्दत जो पाकिस्तान में आनी चाहिए वो है नहीं आ सकी है। इसमें अगर आयशा इजाजत दें, मैं सिर्फ 2 फिक्रे ऐड करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत की गवर्नेंस है वो दैट लैक्स इनिशिएटिव। पहली दफ़ा ऐसे लगा है इस दौर में मियां नवाज शरीफ के कि जिस तरह प्रॉम्प्टनेस होती थी पॉलिटिकल एक्शन में और इनिशिएटिव्स में, ये प्रॉम्प्टनेस नहीं है। ऐसे लगता है कि थोड़े स्लो हो गए हैं। अलामत है कि तरजीहात और हैं, नहीं सर, स्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात पेंडिंग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि प्रायोरिटीज को नए सिरे से सेट करके, मसलन ये अब मंडे को तो हर सूरत ये मामला तय हो जाना चाहिए, इससे आगे ये नहीं जाना चाहिए। सलमान साहब ने भी तारीख पे तारीख दी थी। मरियम औरंगजेब कहती हैं आपके 1-2 दिन में आ जाएगा, इस मामले को रिपोर्ट करें, लेकिन इसे तख्लीक ना करें। सलमान साहब अब बताएं अगली तारीख। देखें आयशा, मैंने तो आपको जुमे के रोज़ बताया था कि वर्किंग डेज जो हैं पीर मंगल हैं और अगले 24 घंटे में ये आ जाएगा। यानी तातीलात वजह है, ताख़ीर की तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, तातीलात वजह है। और एक चीज़ तय हो गई है, लेकिन देखें जब ये चीज़ तय हो गई, ये मामला इतना सादा नहीं था, ये बड़ा संजीदा मामला था। चूँकि एक डायरेक्टिव जारी हुआ, डायरेक्टिव पे एक ट्वीट आई, और ट्वीट के बाद चौधरी निसार साहब का बयान आ गया कि वो जो कहते हैं ना शीशे में बाल तो आ गया हुआ है। अब बात ये कि क्या ये नोटिफिकेशन इसलिए मेरे ख्याल में संजीदा है कि इसमें 2 चीज़ों को कवर करना है। एक तो ट्वीट को कवर करना है, और दूसरा वो जो डायरेक्टिव था प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ है फवाद हसन फवाद के दस्तखतों से, उसे भी कवर करना है। लिहाजा अगले 24 घंटे में आ जाएगा। एक दफ़ा तो ठहराव आएगा, लेकिन जब वो कहते हैं ना शीशे में बाल आने वाली बात है कि एक दफ़ा ठहराव आएगा, लेकिन ये मामला अब चलता है, किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगी, कोई नया मुजरिम नहीं होगा। देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि शीशे में बाल आ चुका हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था जो काम हो गया। सिचुएशन बदल गई है, एक लहर उठी और डूब गए होंठों के कंवल आंखों के दिए, एक गूंजती आंधी वक्त की बाजी जीत गई, रुत बीत गई, आंधी की एक मौसम गुजर गया है, नया मौसम शुरू हो गया है। और इस काम में हमारे मोहतरम वजीर आजम का कोई सानी नहीं। अगर उनके तमाम मसले फर्ज कीजिए हल हो जाए, तमाम,
وہ پرویز رشید کو 10,000 روپے دیں گے کہ راجہ بازار سے کلاڑی لے کے آؤ, میں نے اپنے پاؤں پہ بس وہ ہے کہ یہی بات اسے پنجابی میں اس طرح کہہ لے کہ ایک باری جدو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. اچھا یعنی ابھی بات شروع ہو چکی ہے. سہیل صاحب پہلے آرمی چیف نے بھی مفاہمت کر لی تھی, اس میں اعظم میر صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی. آپ بھی بتائیے اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب جو یہ آرمی چیف ہے انہوں نے بھی بات چیت کے ذریعے معاملات ہارون رشید صاحب کے مطابق خوش اسلوبی سے طے کر لی ہیں, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف حکومت کے لیے مشکلات کم ہو گئی ہیں. دیکھیں, ایک تو آرمی چیف جو ہے وہ صلح کن اور امن پسند اور کوئی ان کے ایسے عزائم نہیں لگتے. اور راحیل شریف کے بھی نہیں تھے. اب جی رحیل شریف صاحب کے بارے میں تھوڑا ایگریشن کا یہ بار بار آپ بھی فرما رہے ہیں اور ہارون صاحب بھی کہتے ہیں, میرے خیال تھنک ٹینک سے ایک ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے کہ وہ بڑے امن سر پسند ہم نے تو کر دیا, آپ بھی وہ دستخط ہیں کر دیں اور وہ کر دیں ایک دفعہ ایک فائنل. آپ کے اتفاق کے بغیر سائن نہیں ہو سکتا ہے. پھر ایاز صاحب اگر آپ اور یہ سلمان دستخط کر دیں تو کر دیتے ہیں, ہم متفقہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایاز صاحب تو متفقہ ہے کہ آئینے میں بال آ گیا ہوا ہے. کیوں جی ایاز صاحب آئینے میں بال ایک دفعہ تو آ گیا. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے آئینے میں بال لے آئیں یا نہ لے آئیں, آپ یہ بتائیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. ملک کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ آئینے میں اگر بال آ بھی گیا ہے تو اس بال کو ٹھیک کیا جائے. اور جو آرمی چیف کو فائدہ ہوا اس سے, اس ٹویٹ سے, کہ آرمی کے بارے میں اور جنرل باجوہ کے بارے میں جو لوگ ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بالکل ریزسٹ نہیں کریں گے کسی بات پر اور اپنی بات پر زور نہیں دیں گے, تو انہوں نے ایک ہی سٹروک میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط کر لی ہے. تو اس حوالے سے ٹویٹ کے ذریعے وہ کامیاب ہوئے. ہاں اس سے یہ ضرور ہوا ہے جس طرح سے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے اور ان کا جو آفس ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور یوں لگا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے جو بھی راستہ وہ نکالیں گے جس میں یہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں تو وہ بہتر حل ہوگا. اور حل کیا ہے, فرض کریں اگر آئینے میں بال آ گیا تو کیا کل کو مارشل لا لگ جانا؟ صاحب یہ بات تو ہوئی نہیں. بات تو یہ ہے کہ خواہشات تو سب کی یہی ہیں کہ معاملات جو ہیں احسن انداز میں چلے اور مسئلے کا سیاسی حل نکلے. لیکن چونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا. دیکھیں اگر اسی طرح معاملات حل ہونے شروع ہو جائیں تو پھر تمام معاملات ہی حل ہو جائیں گے. بس بہتر یہی ہے. جی ایاز صاحب. نہیں دیکھیے, جو پہلے سہیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ایک ڈیسیشن لینا چاہیے, ڈیسائسونیس ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے کہ ہاں پتہ نہیں ایسے ہو جائے گا. اور سلمان صاحب نے بڑی شاعرانہ بات کی ہے پر بڑی خطرناک بھی ہے. وہ بڑی وہ جیسے منیر نیازی کا تھا کہ ہن گل کیا ہے سلمان صاحب, ایک باری جو شروع ہو جاوے گل پھر اہم مقدین. اہم مقدین مطلب یہ اس سے آپ اس کا جو معنی آپ جب آپ دیکھیں تو بہت وسیع معنی ہے اس کا کہ یہاں کہاں تھا. لیکن اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے, بڑی پرانی تاریخ ہے. تیرے کہنے نہیں بند ہو سکتا. یہ آپ کے ساتھ جو پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے نا ان کے کہنے پہ بند. دیکھیں آپ پاور کی اپنی مکینکس ہیں. جی پاور کی اپنی مکینکس ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے راحیل شریف جو تھے وہ ان کی پسند سے آئے تھے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا. وہ بھی غالباً چوتھے نمبر پہ تھے یا تیسرے پہ تھے, چوتھے پہ تھے, اور کوئی نام نہیں ان کا لے رہا تھا. یہ بھی ان کی پسند سے آئے. یعنی ساری فوج میں یہ لوگ کہہ رہے تھے اشفاق ندیم آئیں گے, ساری فوج کر, ہر دانشور کر. اور میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہی نہیں, یہ تو اس کو لائیں گے جو ان کے نزدیک کمزور ہوگا. تو پھر لیفٹیننٹ جنرل جو بھی ہوگا کمزور تو نہیں ہوتا نا, پیچھے اس کا فوج کھڑی ہوتی ہے. اس نے کہا دیکھیے آصف نواز کو جب گاڑی کی آفر کی نا, اس نے کہا جی پاگل نہیں یار, جس دی چیچی دے اشارے دے 5 لاکھ فوج موو کر دی انہوں گاڑی دے رہنا, وہ گاڑی کی کیا اس کو ضرورت ہے. حقائق کو سمجھنا چاہیے. کیا ہے, کسی کی مجال تھی کہ قائد اعظم کے سامنے کھڑا ہوتا, کتنا بڑا کرائسس ہو, فرض کیجیے آج کا کرائسس ہوتا, کسی کی مجال تھی کھڑا ہوتا. آپ اپنے مارل اتھارٹی کے ساتھ گورن کرتے ہیں. فرسٹ پریورٹی تو آپ کی کاروبار ہے. رہ گئے انیشیٹو تو خاک انیشیٹو لیں. ان کو تو چاہیے سعودی عرب کے بادشاہ سے زیادہ اختیارات. انیشیٹو تو وہ لیتا ہے خراب حالات میں جس کے اندر مارل کرج ہو اور کوئی علم اور شعور اور آگہی ہو جو خود کو خطرے میں ڈال سکتا ہو. یہ تو عجیب لوگ ہیں, یعنی مارل کرج نہیں ہے, علم نہیں ہے, سیکریفائز کر نہیں سکتے. محمد علی جناح نے کہا, اس نے کہا, معافی چاہتا ہوں یاد صاحب بات لمبی کرنی نہیں چاہیے, اس نے کہا کیا نام تھا ماؤنٹ بیٹن سے پہلے جو وائس رائے تھا, if one Indian can become
Governor General of India, Lord Wavell. Lord Wavell, why not the other? He stood up. انہوں نے اپنا ہیٹ اٹھایا, سر پہ رکھا اور چل پڑے. اس نے کہا what happened Mr. Jinnah? He said I'm not here to sell my nation. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد وہ اس سے کبھی نہیں ملے. وہ وڈرا کرنا پڑا وائسرائے کو. اخلاقی قوت چاہیے ہوتی ہے, اور اخلاقی قوت عمل سے پیدا ہوتی ہے. اربوں خربوں روپے سمیٹنے سے اور جوڑ توڑ سے اور جذباتی تقریریں کرنے سے, عرفان صدیقی لکھی تقریروں سے نہیں حکومتیں چلتی. ایسے انتخاب کیوں ہو جاتے ہیں یہاں صاحب؟ نہیں, دیکھیے پر بات یہ ہے کہ ایک ہماری مجبوری ہے. الیکٹڈ پرائم منسٹر موصوف ہیں, حکمران جماعت جو ہے وہ ہے, ہم ان کو لاکھ یہ کہتے رہے ایسے نہیں, پر ہیں تو وہی, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب ہم کوئی تبدیلی قبل از الیکشن تو کوئی یہاں کر نہیں سکتا, تو قوم کی مجبوری بنی ہوئی ہے, ملک کی مجبوری بنی ہوئی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں یہ حکمرانی کا طریقہ کیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے پی ایم ہاؤس سے, اور اسی دن وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, یہ تو میرا کام تھا. پھر وہ بیچ میں سالس بن جاتے ہیں اور بیچ میں کہ ہاں جی میں وہ معاملہ حل ہو جائے گا. اسی ہمارے پروگرام میں کہا گیا کہ جی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, وہیں سے ٹویٹ آ گئی جی نہیں کسی ان کو نہیں ذمہ داری تھی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب پنجاب نے 2013 میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا, مینڈیٹ بھاری ایک دفعہ 97 میں تھا, ایک دفعہ بھاری مینڈیٹ ان کو دے دیا. اب معاملات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر یا تو پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں, آئین میں تبدیلی کر لیں کہ وزیر اعظم کا کام صرف ہوگا کہ تونسا بیراج کی وہ آپ وہ جو ہے پھیتا کاٹیں گے اور یہ سڑکوں کی پھیتا کریں گے, باقی حکومت جو ہے وہ پھر جی ایچ کیو اور پنڈی میں رہنے دیں, پھر تو شاید یہ سسٹم چلے. اور جیسے ڈیگول نے فرانس میں وہ 5th ریپبلک بنائی تھی, تو یہاں بھی ہم کو آئین میں ایسی تبدیلی کر لیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, باقی پھر آپ چھوڑ دیں. میرا خیال ہے بات آپ نے درست کی ہے کہ بنیادی فیصلوں کا اختیار تو پاکستانی قوم نے اور آئین پاکستان نے تو پرائم منسٹر کو ہی دیا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب فیصلے دیکھیں فیصلے تو نہیں کرنے ہیں, اور باقی تمام اداروں کو بھی آئین پاکستان نے ہی ذمہ داریاں تفویض کی ہیں, اور میرا خیال اسے ہی بنیاد بننا چاہیے. جہاں تک گورننس کی بات ہوئی ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بڑا کرائسس ہے وہ گورننس کا ہی کرائسس ہے, اور اس پہ بھی حکمرانوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور یار صاحب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پارٹی بس اقتدار نہیں ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون اگر مرکز میں بس اقتدار ہے اور پنجاب میں ہے, تو پختونخوا میں عمران خان صاحب ہیں, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے, بلوچستان میں قوم پرست ہے, سارے اکوموڈیٹ ہوئے ہیں, لہذا ذمہ داری سب کی ہے. اور اس طرح کے کرائسس مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی ذمہ داری تو نواز شریف نے دیا ان کو مینڈیٹ, ہم نے دیا ان کو مینڈیٹ, یعنی زیادہ ووٹ ان کو ملے. اب ٹھیک ہے وہ آئین کے مطابق گورن کریں, اس میں تو کوئی دو اوپینین ہو نہیں سکتی. انہوں نے کچھ محترمہ آپ نے بھی ووٹ دیا تھا, میں نے نہیں دیا, نہ قیامت تک دوں گا اس کو. اچھا انہوں نے اپنے مینڈیٹ میں کچھ بیٹی کو بلا کے, شہباز شریف صاحب نے حمزہ کو بلایا یہ تم لے لو, عمران خان دے اپنے بیٹے کو مینڈیٹ, جوتوں سے اس کی توازو ہم کریں گے, نہیں دے سکتا وہ. بریک لگانے کا کہا جا رہا ہے پروگرام کو, لیکن اس سے پہلے نتائج بتانا ضروری ہے کہ عوام اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں. عوام کا یہ کہنا ہے کہ تعطیلات وجہ ہے کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے. 74% کا کہنا ہے کہ تحفظات کی وجہ سے, اور 26% کا کہنا ہے کہ تعطیلات ہیں وجہ ڈان لیکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کے اجرا میں. جیسے کہ بات ہماری تھنک ٹینک کے اس پلیٹ فارم سے ہوئی پالیسی لائن کی کہ اب حکومت کو بہت دیر تو ہو چکی, لیکن ترجیحات واضح کرنے ہوں گی, انہیں ترتیب دینا ہوگا اثر نو, اور گو سلو کی پالیسی ترک کرنے کے بجائے وہ جو سنجیدہ معاملات ہیں ان پر حکمت عملی جلد از جلد واضح کرنی چاہیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب کی پچ پر کون کیسی بیٹنگ کر رہا ہے. ناظرین تھنک ٹینک کا ساتھ دینے اور ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی. آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں تحریک انصاف میدان سجائے ہوئے ہے, کپتان وہاں خطاب کریں گے, بھرپور گرم ماحول ہے. انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کسی کا کہنا ہے کہ انتخابات اسی سال ہوں گے, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکے گا. لیکن سابق صدر آصف علی زرداری بھرپور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حکومت کو, حکومتی پالیسیز کو, جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, یا نورا کشتی قرار دیا جاتا تھا ان کی اور نواز لیگ کی کشمکش کو. لیکن اب ہم دیکھ رہے
رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اجلاس کل سینئر رہنماؤں سے وہ ملے ہیں اور انہوں نے حکمت عملی پنجاب میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی طے کی ہے کہ کون سا انتخابی اتحاد حکومت مخالف انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے. سوال جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے متحرک ہونے سے نقصان کس کو ہوگا, نون لیگ کو یا پاکستان تحریک انصاف کو؟ ایک بار پھر سوال دہرائے دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے متحرک ہونے سے نقصان کون سی پارٹی زیادہ اٹھائے گی, نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف؟ اور سہیل بڑائی صاحب, کون سا حریف, کون سا مخالف سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو پنجاب میں, پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی؟ میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ پنجاب کا الیکشن کبھی بھی 3 وے الیکشن نہیں ہوا. جب سے یہاں الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کی پوری جو تاریخ ہے 100 سال کی, ہمیشہ 2 وے الیکشن ہوتا ہے. ایک پارٹی اور اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی, تیسری پارٹی کی یہاں الیکشن میں گنجائش نہیں ہوتی. لوگ 2 ہی پارٹیوں, جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں, ان کے امیدواروں کا میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جیتے گا یا یہ جیتے گا. اسی لیے آج تک یہاں کوئی تیسری پارٹی پنپ نہیں سکی. لوگ پسندیدگی کے باوجود جب ووٹ ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں تو آخر میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یا یہ جیتے گا یا یہ جیتے گا. تیسرے کے بارے میں پسندیدگی رکھتے ہیں لیکن ووٹ نہیں اسے دیتے. اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ٹاپ 2 پارٹیز میں کیسے آئے, کیونکہ اس وقت پنجاب میں وہ دونوں جو ٹاپ پارٹیاں ہیں وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ہیں. پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے اور تیسرے نمبر کی جو پارٹی ہے اس کو پنجاب میں تو ووٹ نہیں ملتے. بلوچستان میں ہو سکتا ہے مل جائیں کسی خاص کانسٹیچوئنسی میں, یا صوبہ خیبر پختونخوا میں مل جائیں, یہاں نہیں ملتے. یہاں کسی محفوظ کانسٹیچوئنسی, کسی فیوڈل کی یا کسی الیکٹیبل کی, وہاں تو چانس ہوتا ہے. لیکن جو اوورآل پنجاب ہے اس میں 2 ہی پارٹیوں کو, جو بڑی پارٹیاں ہوں گی, انہی کو ووٹ ملیں گے. تو پیپلز پارٹی جب تک اس حوالے سے کوئی بریک تھرو نہیں کرتی, میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر ان کی سیٹوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی, ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی سیٹوں پہ, تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا پنجاب میں اپنے امیدواروں کو. ہارون صاحب تو یہ امکان رد کر چکے ہیں نا. ہارون صاحب, پیپلز پارٹی کے پاس کتنے چانسز ہیں کہ وہ پنجاب کے مسائل پر سیاست کر سکتی ہے, جیسے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی بات بلاول اکثر کرتے ہیں؟ تو محرومی کی بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اگر میں کشتی پہ ایسا لیکچر دے دوں کہ جو کبھی کسی نے نہ دیا تو اس کا مطلب میں پہلوان تو نہیں بن جاتا نا. اس کے پیچھے آپ کے عمل کی طاقت ہونی چاہیے نا. نہ پیپلز پارٹی کی تحریک سے جو وہ چلا رہے ہیں نیم دلی سے زور لگا لگا کے, انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, نہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے, نہ نون لیگ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا سہیل بڑائی صاحب نے, مردے زندہ نہیں ہوتے. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی مر چکی ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ اس کا تو مد مقابل کوئی نہیں. یہی مسئلہ ہے. پیر پگاڑا صاحب گھر سے باہر نکلتے. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے, کوئی صوبے کا پتہ؟ اس نے کہا مجھے بے نہیں پتا, گھر کے گیٹ پہ کیا ہو رہا ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں صوبے پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی نے وہاں کام نہیں کیا, نون لیگ نے وہاں کام نہیں کیا. 62% لوگوں نے کہا, بار بار میں حوالہ دیتا ہوں کہ فوجی حکومت بہتر ہے سندھ میں. پنجاب میں کسی نے نہیں کہا. پختونخوا میں یہی 15-20% لوگوں نے. اس لیے کہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ سسٹم چل پڑا ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, 10-15 سیٹیں لے لیں, اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ. تحریک انصاف کا پختہ فیصلہ ہے نو الیکشن الائنس. اچھا, سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, قابلی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی شاید کر لیں آخر میں, آخری وقت پہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی شاید کر لیں چند سیٹوں پہ. اس لیے کہ وہ اقتدار کا خواب دیکھ رہے ہیں. جو اقتدار کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اکاموڈیشن نہیں ہوتی. تو تحریک انصاف کس حد تک نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے شہروں میں, ایاز صاحب؟ دیکھیے, میں آپ نے جو پہلے موضوع تھا وہ پیپلز پارٹی, اس پہ میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. ہارون صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے نا. وہ اس پہ میں کرنا نہیں چاہتا, وقت کا ضیاع ہے کہ اس پہ آپ زیادہ کریں. میں صرف ایک تھوڑا یہ بات کہوں گا کہ یہ جو موسم گرما ہے, جو گرمی کا جو ہوگا, یہ لمبا موسم اس نے ہونا ہے. یہ سال بھی جو ہے الیکشن تک جو جاتے جاتے آسانی سے نہیں ہوگا. اس میں ایک جو بادل جو چھائے ہوئے ہیں وہ ایک مسئلے کا ہے جس کا نام ہے پیناما پیپرز. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وزیر اعظم سرخرو ہوتے ہیں یا ان پہ کوئی مصیبت گرتی ہے, وہ نجومی شاید بہتر بتا سکے, وہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن جب تک یہ آسمان سے یہ مطلع صاف نہیں ہوتا تو یہ جو پی ٹی آئی اپنے جلسے کر رہی ہے,
جو نواز شریف صاحب روز افتتاح فرما رہے ہوتے ہیں یا یہ سب بے معنی چیز ہے جب تک پیناما پیپرز سالو نہ ہو. اس طرف وہ ہوتی ہے سالو, اس طرف وہ گرتی ہے, وہ میں نہیں کہہ سکتا, پر وہ سب کچھ وہ چھایا ہوا ہے, وہ ڈان لیکس بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن مین مسئلہ جو درپیش ہے ہماری سیاسی افق پہ وہ پیناما پیپرز ہے, تھوڑا سا یہ ڈان لیکس ہے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, آپ یہ باقی چیزیں بے معنی ہیں. الیکشن کا تب بھی دورہ ہوگا جب یہ مسائل حل ہوں گے. اچھا, بلاول پہلے اکیلے یہ اننگز کھیل رہے تھے, لیکن سابق صدر آصف علی زرداری وطن واپس آئے ہیں, تو سلمان صاحب تقویت, جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تقویت ملی ہے ان کی اس تحریک کو, کوئی ٹف ٹائم اس صورت بھی نہیں دے سکیں گے دونوں مل کے بھی؟ ہم جارحانہ دیکھ رہے ہیں ان کی اس وقت حکمت عملی. عائشہ, ایک بات تو جو ایاز صاحب نے کہی ہے, جس تشویش کا وہ اظہار کر رہے ہیں پاناما اور ڈان لیکس پہ, یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور پھر معاملات الیکشن کی طرف بڑھیں گے. آج انہوں نے پہلے دورانیہ میں ایک اچھی بات کہی کہ جی وہ جو قبل از وقت الیکشن کی بات تھی وہ اب نہیں ہے, الیکشن وقت پہ ہوں گے, اور وہ بھی اس لیے ہوں گے کہ سارے اقتدار کی کشتی میں سوار نہیں کہا تھا. چلے ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک کہ پیپلز پارٹی کا سوال ہے, جو مزاج یاد چاہے, سارے اقتدار کی کشتی میں سوار ہیں, کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے مطلب اقتدار جو ہے وہ قبل از وقت ختم ہو جائے, لہٰذا بر وقت الیکشن ہوں گے اور 2018 میں ہوں گے. لیکن جو پیپلز پارٹی کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ پیپلز پارٹی 2008 کی اسمبلیز میں, تمام اسمبلیز میں موجود تھی. پہلے تو پیپلز پارٹی کو اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے اتنی بڑی پارٹی جو ہے, نیشنل پارٹی جو تھی, وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری آئے, اس کے بعد میرا خیال ہے جو ٹیک آف کرنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے, لیکن زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے ایک لابنگ تو شروع ہوئی ہے, لیکن وہ جو ٹیک آف والا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب البتہ پاکستان مسلم لیگ نون ضرور یہ چاہے گی کہ پیپلز پارٹی متحرک ہو, چونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ تحریک انصاف لے گئی تھی, لہٰذا وہ جتنا بھی پیپلز پارٹی متحرک ہوگی اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ. اچھا, جوتیاں گھسائی تھی تحریک انصاف نے پاناما کیس کو عدالت لے جا کے, لیکن سہیل صاحب ہائی جیک کیا یہ سابق صدر آصف علی زرداری نے پاناما فیصلے کے بعد اس میلے کو, تو اسی پہ اپنی اننگز کھیل رہے ہیں. اس میں بھی کوئی چانس نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اسی معاملے کو آگے لے کر جائیں جب خصوصاً انکوائری رپورٹ مکمل ہو جائے جی آئی ٹی کی؟ دیکھیں, مجھے زرداری صاحب سے ان ریسنٹ دنوں میں ملاقاتیں کا موقع ملا ہے, اور ان کی جو اسٹریٹجی جس کا وہ اظہار کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ میں چونکہ ان کا کوئی مقابل نہیں ہے, تو سندھ میں وہ 213 جتنی ہی سیٹیں لے جائیں گے, یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ سیٹیں لے جائیں گے. اور اس کے بعد ان کی پنجاب اور جنوبی جو پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب, یہاں ان کا ٹارگٹ کوئی بہت بڑا نہیں انہوں نے رکھا. ان کا خیال ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں اگر ان کو 20-25 سیٹیں دونوں ریجن سے مل جاتی ہیں, اور 5-7 وہ خیبر پختونخوا سے اور 5 وہ بلوچستان سے لے لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ تو ہے ان کی اسٹریٹجی. مجھے ایک فکر ایسے پکڑنا, یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. 200-300 ارب روپے خرچ کر کے ان کا یہ خیال ہے, پراپرٹی ڈیلروں کی مدد سے 200-300 روپے خرچ کر کے, پراپرٹی ٹائکون کی مدد سے, تو وہ سیٹیں 60-70 لے لیں گے اور پھر مجبور ہوں گے. لیکن میری یہ رائے ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پنجاب کے مزاج میں تیسرے کینڈیڈیٹ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. ہاں, صرف ایک صورت تھی کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس ہو جائے. پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی الائنس کی طرف معاملہ بڑھے گا, لیکن عمران خان نے بالکل اس بارے میں دلچسپی ظاہر کی. ہاں, تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ان کے پاس کچھ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, الیکٹیبلز ہیں, جن کے 40,000 سے زیادہ پچھلی دفعہ ووٹ جن کو پنجاب میں ملے. لیکن اس دوران بہت فضا بدل چکی ہے. اب پنجاب کے اندر جو مین رائیول ہیں وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہیں. لیکن صرف ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں, بلاول جو ہے وہ ایک امرجنگ لیڈر ہے میری نظر میں, اور لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں مجھے اس کی جگہ نظر نہیں آتی, یعنی کوئی سرپرائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگلے اس سے جو 2018 کے بعد کا الیکشن ہے, اس میں نواز شریف, عمران خان, شہباز شریف
आसिफ जरदारी, ये चारों 70 के करीब होंगे और उस वक़्त आपको एक बिल्कुल नई लीडरशिप की ज़रूरत होगी। हर तरफ से नए लीडर 40 साल के 50 साल के सामने आएंगे और वही आगे फिर लेके जाएंगे। अब हम 70 साल के पाकिस्तान में जो है वो लीडर 2023 को मैदान लगेगा। शिमला कहना चाहता जी, हूँ, इजाज़त हो, जी ये तमाम मफरूज़े और नून लीग के जो ख्वाबों की ताबीर है 2018 के बारे में, ये तब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकती है अगर एक शर्त पूरी हो कि इन्हें क्लीन चिट मिले सुप्रीम कोर्ट से। आपने सर गौर ही नहीं फरमाया, कथा कलाम की माफी, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा। जी, ये अब किसी से बात हो गई हो एक से या दो से तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है। ये इन्होंने जाते जाते और मैं बीच में कि वो भी हल हो जाएगा डॉन लीग्स का भी, तो आपको और ये भी हल हो जाएगा। अयाज साहब अगर ने- वो हो जाए फिर तो सत्य खैरा है। हाँ। लेकिन अगर वहां पे कोई धमाका हो गया तो ये तमाम चीजें जो हैं ये तहलील हो। आपने बादलों की बात की फिर कि देखें अयाज अगर साहब, पनामा सलमान देखें साहब अगर ने कहा वो बिन पनामा बस से में गुजर जाएंगे। जी, पनामा जी, में सर। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है फिर तो सीधा मेरा सीधा तरीके इंसाफ की हुकूमत। सोहेल साहब ने एक बात की थी, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने एक इशारा वो दिया था हक में तो नहीं कि आ पंजाब के अंदर शायद वो 15-20 सीटें पे एडजस्टमेंट चाहेंगे, तो वो एडजस्टमेंट कौन सी पार्टी करेगी? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, उन्होंने तो करनी है सोलो परवाज। और पंजाब में इस वक्त भी जो सूरत हाल नजर आ रही है कि मुकाबला आपने तहरीक चौधरी इंसाफ और साहब है ना, पाकिस्तान चौधरी मुस्लिम लीग परवेज के रईस नून का साहब होगा। उनसे सर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इस पैनामा फैसला जो पहले आया, जुज़वी फैसला आया, हतमी अभी आना है, उसमें वजीर आजम बाल बाल बचे। ठीक है। बस इतनी सी लकीर थी कि वो बच गए। क्या मुमकिनात वो हो सकते अगर हैं? लकीर ज्यादा मजबूत होगी तो बच गए, ठीक है। अगर वो तहलील हो गई, मिट गई लकीर, तो मुसीबत है उनके। अच्छा, यहाँ पर फिर भी बिल्कुल लकीर बहुत नया करीब है सिनारियो नताइज में भी। मैं अपने एनालिस्ट के सामने रखूंगी कि पीपल्स पार्टी के मुतहरिक होने से नून लीग को नुकसान होगा या तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुतासर होगा। इस पर राय अवाम ने ये दी है। 49% कहते हैं कि पीटीआई का वोट बैंक मुतासर होगा, जबकि 51% का कहना है कि पीएमएलएन को नुकसान होगा पीपल्स पार्टी के ज्यादा मुतहरिक होने से। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। थिंक टैंक में एक बार फिर खुशामदेद। हमें वक्त की रफ्तार से रफ्तार मिलानी है, 2 मिनट में बात निपटानी है। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की शोला बयानी और तर्ज हुक्मरानी की। उन्होंने हंगामी दौरे किए हैं गंदम खरीदारी मराकज़ के और मुअत्तलियाँ हस्बे रिवायत उन्होंने की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी को मुअत्तल किया, डीएसपी साहब बाद में बहाल हो गए और उन्होंने काश्तकारों को चक्कर लगाने पर सरगर्मी का इजहार किया। लेकिन जो सवाल आपके सामने रखना है वो ये कि इस तरह के इकदामात का क्या मकसद है? क्या अफसरान को मुअत्तल करने से गवर्नेंस बेहतर बनाई जा सकती है? हमारे ट्विटर आईडी पर इसका जवाब दीजिए कि क्या इस तरह की मुअत्तलियां सिस्टम को ठीक कर सकती हैं। सोहेल साहब, वज़ीर आला पंजाब सस्पेंड करने के हवाले से शोहरत रखते हैं, इस तरह से अफसरान की रविश बदल सकती है? मेरा ख्याल है कि होता तो यह है कि जब सिस्टम कमज़ोर हो जाए, डेड हो जाए, उसके अंदर और बहुत देर से ख्याल आए, नाकामियां हों तो आप करंट लगाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सिस्टम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत होता है। शहबाज साहब पहले भी ये करते रहे हैं, उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ है। लोग डिमोरलाइज होते हैं और बेसिकली ये मिसट्रस्ट है आपके सिस्टम के ऊपर। आप खुद अपने सिस्टम पर मिसट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं और उसके अंदर जहां क्वालिटी एडिशन की ज़रूरत है वो करें। आप बहाल करते हैं, फिर वो अदालतों, आप उसको मुअत्तल करते हैं, अदालतों से बहाल हो जाते हैं। आप पूरी पुरानी लिस्ट निकाल के देख लें, जितने लोग मुअत्तल हुए थे वो सारे मिलाकर बहाल हो गए। हारून साहब, नहीं, वो तो कोई तरीका ही नहीं है ना। वो शहबाज शरीफ दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हैं। हर चिड़चिड़ा आदमी यही करता है। जो कॉम्पिटेंट आदमी होता है वो सिस्टम बिल्ड करता है, सिविल अदारे बिल्ड करता है। वाहिद सूबाई हुकूमत जिसकी कोई कामयाबी है, टिकट गलत दी है इमरान खान ने, अफसरशाही के साथ शुरू में कशमकश हो गई, अपनी एनर्जी एहतजाज में ज़ाया की। इसके बावजूद वो वाहिद सूबाई हुकूमत जिसकी कोई कामयाबी है, स्कूल ठीक कर दिए, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल बेहतर किए, पुलिस डीपोलिटिसाइज की, जो बड़े सगीर की पूरी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में मसला रहा है। 1 अरब दरख्त लगा दिए और बहुत से काम किए। अगर कुछ काम किए हैं तो उन्होंने किए सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन सर्वे तो बेहतर करार देते हैं।